الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی عطرۃ الاقدسین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین باعث بلند صلوات امام زمان کے ظہور بنور میں تاجیل کے لیے سے بھی ایک بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو ہمارا صفات امام زمان اور وظائف منتظران کے ذیل میں جاری تھا، اور ہم بات کر رہے تھے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی جو شخصیت ہے، آپ کا پیکر نورانی کن صفات سے متصف ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا خصوصیات ہیں تاکہ ہم مولا کی ذات کو کچھ نہ کچھ جان سکیں، اور جاننے کے بعد ہم لوگ اپنے وقت کے امام کے سلسلے میں ان کی نسبت اپنی ذمہ داریوں کا تعین کر سکیں۔ اور یہ اتنی مہم چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کما حق حاصل نہ کرے تو عین ممکن ہے بالخصوص عصر غیبت میں کہ جب امام ظہور فرمائے تو ہم لوگ نہ صرف یہ کہ امام کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائیں، بلکہ امام کے مخالفین کی صف میں بھی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں کہ اگر ہمیں مولا کی معرفت نہیں ہے اور امام کی نسبت ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے اگر واقف نہیں ہے۔ گزشتہ شب جمعہ بات ہوئی تھی کہ امام کی صفات میں سے ایک صفت مولا کی بے حد و بے حساب بخشش اور عطا ہے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجیں رسول اللہ کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد ہمارے اہل سنت کے مصادر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا مہدی ظہور کرے گا تو جو شخص بھی آ کے میرے مہدی سے سوال کرے گا میرا مہدی اسے اتنا عطا کرے گا، بلکہ فرمایا کہ اس کے سوال جتنا نہیں، روایت کا جو متن ہے، لفظ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جتنا اٹھا سکتا ہوگا مال و دولت مولا اسے عطا فرمائے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر اپنی تھوڑی سی حاجت لے کے جائے، عین ممکن ہے کہ امام زمان اسے سونے چاندی کے اندر تول دے۔ اس قدر امام کی عطا اور بخشش جو ہے وہ عام ہوگی، ہر خاص و عام پہ مولا کی عطا ہوگی۔ دوسری بات ہوئی تھی کہ امام کا اضطرار، کہ مولا کو پریشانی لائے۔ آج دو صفات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ ایک دو قدم آگے بڑھ جائے۔ ایک یہ ہے کہ اگرچہ کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف غیبت کے عالم میں ہے، مگر امام کی جو صفت ہے، جو امام کا کام ہے بنیادی طور پر لوگوں کی ہدایت کرنا، مولا اپنے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ آج بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حجت، ایسا برہان اور ایسی دلیل قائم کرتے ہیں، یا اپنی جانب سے بعض ایسے لوگوں کو متعین کرتے ہیں جو معاشرے میں جا کے حق کو ثابت کرتے ہیں اور باطل کا بطلان کرتے ہیں۔ اور اس پر کثرت سے ہمارے پاس آیات بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، اور واقعات بھی موجود ہیں۔ مثلا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو کہ بحرین کے شیعوں کے سلسلے میں، انار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کہ اس کو مختصراً بس عرض کرتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ بحرین میں جو بادشاہ وقت تھا اس کا ایک ناصبی وزیر تھا جو کہ ہر وقت شیعوں کی دشمنی پہ تلا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ناصبی وزیر ایک انار اس کے پاس لے کر آیا، جس انار پہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فلاں 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 خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، فلاں 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 جو ہے نا جی وہ کیا ہے رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ۔ اس نے آگے بادشاہ سے کہا دیکھیں جی بادشاہ سلامت، یہ ان صاحبان کی حقانیت کی دلیل ہے، شیعہ مانتے نہیں ہیں،
تو یہ تو منکر ہیں معجزات کے، کرامات کے، آیات الہی کے، لہذا اس نے تجویز دی کہ ان شیعوں کو بلایا جائے، ان کے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا جائے، کہ یہ دشمن خدا اور دشمن دین خدا ہے۔ تو اس بادشاہ نے وہ دیکھا اور کہا کہ تو طبی طور پہ، قدرتی طور پر لکھے ہوئے پھلوں پہ اگر یہ چیز باطل ہوتی ہے، ایسے شیعہ کہتے اور نہیں مانتے، تو یہ ایک معجزہ واقعی نہ ہوتا۔ اس نے اپنے نمائندے بھیجے، شیعہ علماء کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور جب شیعہ علماء کے سامنے وہ انار بادشاہ نے پیش کیا تو وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ عقلی اور نقلی دلائل کا تو ان کے پاس جواب تھا، لیکن یہ تو جو بظاہر ایک کرامت سامنے آئی تھی، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ 3 دن کی مہلت دیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ 3 دن کی بادشاہ نے مہلت دی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب آپس میں اکٹھے ہوئے، کسی بندے کو کوئی راہ حل نظر نہیں آئی کہ آخر اس کا ہم جواب کیا دیں۔ طبی طور پہ لکھے ہوئے، کسی نے ہاتھوں سے بھی نہیں لکھے، قدرتی طور پر لکھے ہوئے، اور وہ لوگ حقانیت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ سب نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم بے وارث نہیں ہیں بلکہ ہمارا وارث موجود ہے، تو ہم اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہوں گے اور امام سے مدد طلب کریں گے۔ ان لوگوں نے شیعہ علماء میں سے 10 کا انتخاب کیا، اور ان 10 میں سے بھی انہوں نے پھر 3 بندوں کو چنا کہ جو 3 راتوں تک ایک صحرا میں، بیابان میں جا کے امام زمان سے انہوں نے متوسل ہونا۔ پہلی رات ایک شخص گیا، گریہ اوزاری کی، امام سے متوسل ہوا، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری رات دوسرا شخص گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری رات ایک شخص گیا جس کا نام تھا محمد بن عیسیٰ، آج بھی بحرین میں اس کا مزار موجود ہے، اور ہر خاص و عام کو وہاں پر زیارت نصیب ہوتی ہے کہ لوگ اس کے مزار پہ جاتے ہیں اس واقعے کے مشہور ہونے کے بعد۔ تو محمد بن عیسیٰ نے جا کے امام زمان سے توسل کیا، کافی دیر تک جب کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے گریہ میں شدت پیدا ہوئی۔ اچانک یہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ محمد بن عیسیٰ اتنے پریشان کیوں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے زمانے کے امام سے توسل کروں، اور ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس سے توسل کر رہے وہ مہدی فاطمہ میں خود ہوں، بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے؟ کہا کہ مولا ایسے ایسے بات ہے، انار کا معاملہ، اور وہ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس وزیر کے گھر میں نا ایک بہت قدیمی انار کا درخت اس کے گھر میں موجود ہے، اور اس نے مٹی کا ایک سانچہ بنایا ہوا ہے جسے وہ اس پھل کے اوپر جب وہ پکنا شروع ہوتا ہے یا بڑھنا شروع ہوتا ہے اسے چڑھا دیتا ہے، اس کے اوپر وہ نام نقش ہو جاتا ہے۔ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس گھر میں جانا اور کوشش یہ کرنا یقینی طور پر کہ وہ کمرہ امام نے بتایا، کہا کمرہ ہے، اس میز ہے، میز کے اوپر ایک سفید تھیلا رکھے، اس تھیلے کے اندر اس طرح کا ایک سانچہ رکھا ہے، اور اس کمرے میں وزیر سے پہلے تم جا کے داخل ہو جانا۔ یہ لوگ بادشاہ کو لے کے گئے، جی سانچہ برآمد ہو گیا۔ اب جب سانچہ برآمد ہو گیا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ ساری چیز تمہیں بتائی کس نے کہ اس شخص کا گھر کے اندر کا معاملہ، تھیلا، تھیلے کے اندر یہ سارے کا سارا کچھ، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے میرے امام نے بتائی ہے۔ تو کہنے لگا تمہارا مولا کون ہے؟ تو اس نے 1 نہیں 14 کے نام گنوائے۔ جب اس نے 14 کے نام گنوائے تو اسی وقت بادشاہ وقت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ تو یہ امام آج بھی ہدایت کو قائم کرتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ نے پوچھا کہ مولا آپ نے ہماری مدد کرنی تھی تو 3 دن کا وقت کیوں لگایا آپ نے؟ آپ پہلی رات ہماری مدد کرتے۔ فرمایا تم نے 3 دن کی مہلت ہی کیوں لی؟ تم 1 دن کی مہلت لیتے، میں اسی رات آ کے تمہیں جواب عطا کرتا۔ تو یہ امام کی ذات ہے کہ مولا ہدایت سے سر طور پہ قطعی غافل نہیں ہے۔ شیخ مفید کا ایک واقعہ کہ ایک گاؤں کے رہنے والا انسان ان کے پاس آیا اور شیخ مفید سے آ کے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کا ہمیں آپ سے جواب چاہیے۔
تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک خاتون تھی جو کہ حاملہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لوگ آئے شیخ مفید کے پاس اور کہا کہ ہمیں مسئلہ یہ بتائیں کہ ہم اس میت کا شکم چاک کر کے اس بچے کو نکال لیں یا اس بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیں۔ ظاہر ہے میت کی بے حرمتی جو ہے وہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ تو شیخ مفید بیٹھے، سوچا، ان کو جو بھی آیات و روایات کا علم تھا، انہوں نے کہا کہ جی بچے سمیت میت کو آپ دفن کر دیں۔ یہ شخص شیخ مفید سے جواب لے کے روانہ ہو گیا۔ راستے میں سے گھڑ سوار آ کے ملا، اس نے کہا مجھے شیخ مفید نے کہا بھیجے، اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس خاتون کا جو انتقال کر گئی مومنہ، اس کے شکم کو چاک کیا جائے، اس بچے کو باہر نکالا جائے، اس کے بعد بچے کو، میت کو دفن کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ شخص واپس پلٹا تو اس نے شیخ مفید سے کہا جی آپ نے میں یہ بات کہی تھی، پھر آپ نے ایک نمائندہ بھیجا تھا، تو اس نے ہمیں آ کے کہا تھا کہ شکم چاک کر کے آپ بچہ نکال لیں، میت کو دفن کر دیں۔ تو شیخ حیرانی میں پڑ گئے، کہا کہ میں نے تو کوئی نمائندہ بھیجا ہی نہیں تھا، میں نے تو کوئی نمائندہ نہیں بھیجا تھا۔ اس وقت شیخ مفید کو یہ چیز وہاں پر باور اور یقین ہو گئی کہ اس شخص کو جا کے وہ مسئلہ خود وقت کے امام نے بتایا۔ اب جب شیخ مفید کو یہ بات پتہ چلی تو وہ سوچنے میں پڑ گئے کہ میں تو فتویٰ دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اب یہ ایک جان جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ فتویٰ دینے کے اب لائق نہیں رہا، دروازہ انہوں نے بند کر دیا اور اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ فتویٰ دینا، باہر نکلنا انہوں نے ترک کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو خود امام کی طرف سے انہیں پیغام دیا گیا کہ شیخ مفید تمہاری ذمہ داری ہے کہ فتویٰ دو، جہاں غلطی تم کرو گے ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہاری اصلاح کریں۔ تو یہ امام کا وجود ہے کہ مولا آج بھی اپنی ہدایت کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ درود بھیج دیں مولا کے ساتھ۔ بعض لوگ اس چیز پر مثلاً اعتراض کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے اس چیز کا جواب جو ہے عشر محرم میں دیا تھا، لیکن پھر یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلو کہ غیبت میں موجود امام مدد کس طرح کر سکتا ہے؟ کہ ایک امام ہے جو کہ ظاہری طور پر میسر ہی نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آ کر انسانوں کی ہدایت کرے؟ ایک تو یہ ذریعہ ممکن ہے کہ مولا کسی کو بھیج کر یا بنفس نفیس حاضر ہو کے تشریف لا کے امام مسائل کے جوابات عنایت فرما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کائنات میں کہیں پر بھی ہو، کسی شیعہ کو کوئی مشکل دریافت ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، امام اس کا حل وہیں سے بیٹھ کے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی امام نظر نہیں آتے تو وہ ہدایت کیسے کرتے؟ ان کا جواب سادہ صحیح ہے کہ جو ایک ولی خدا کے نظر نہ آنے پہ، ہدایت کرنے پہ شک کرتے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ایک دشمن خدا ابلیس نظر نہ آتے ہوئے گمراہ کیسے کرتا ہے؟ ابلیس نظر نہیں آتا، لیکن ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابلیس نے ہمیں گمراہ کیا، اس نے ہمارے دل میں برائی کا الہام کیا۔ جس طرح سے ابلیس لعین اللہ کا دشمن ہوتے ہوئے بندگان خدا کو گمراہ کر سکتا ہے، امام زمان حجت خدا ہوتے ہوئے بندگان خدا کی ہدایت بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ امام کا وجود کہ جو آج بھی ہدایت کے جو آپ کی ذمہ داری ہے، امام اسے سراسر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری ایک صفت امام کی، وہ آپ علیہ السلام کے وجود کی برکتیں، کہ آپ کا جو وجود ہے وہ کس قدر بابرکت ہے۔ دیکھیے میں مختصراً عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا بابرکت ہے امام زمان کا وجود کہ اصلاً از روح قرآن و روایات معصومین یہ امام کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان قائم ہے، وگرنہ یہی آسمان زمین پر گر جاتا۔ قرآن مجید میں آیت ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور وہ کشتی
جو کہ بحر کے اندر سمندر کے اندر چلتی ہے وہ امر الہی سے چلتی ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آسمان کو خدا نے ٹھہرا رکھا ہے اپنے اذن سے، وگرنہ یہی آسمان زمین پر گر جاتا. اب دیکھیں، کشتی اور زمین و آسمان مسخر ہیں انسانوں کے لیے، لیکن کس وجہ سے؟ بے امر ہی. امر الہی کے تحت کشتی بھی چلتی ہے، امر الہی کے تحت زمین و آسمان بھی مسخر ہے. یہی امر الہی جس کے تحت کائنات کا نظام چلتا ہے، یہ امر الہی آج کے دور میں جس اولی الامر کے پاس ہے اس کا نام ہے صاحب الزمان، مولا ہے. یہ امر الہی کے حامل ہے. دوسرا، باذن الہی اگر آسمان قائم ہے تو باذن الہی، یہ اذن الہی بھی خود امام زمان کے ہاتھ میں. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، مولا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن الہی سے آسمان قائم ہے. لیکن قرآن میں اگر آپ غور کریں، قرآن کی آیت ہے لیکن زیارت جامع کبیرہ میں اور ملتا ہے. انسان جب ائمہ کو مخاطب کرتا ہے تو فرماتا ہے بِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اے اہل محمد، اے اہل بیت پیغمبر، یہ آپ کا وجود ہے جس کی برکت سے آسمان ٹکا ہوا ہے، وگرنہ یہ زمین پر گر جاتا ہے. تو امام زمان کا وجود ایک تو یہ. دیکھیں، میں نے ایک ریسرچ پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کم و بیش سالانہ 17,000 میٹیورز، یعنی کہ فضا کے اندر جو بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، چٹانیں ہیں بڑی چھوٹی، ہر سال 17,000 وہ پتھر چھوٹے بڑے آسمان سے زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں. 17,000 یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پہ کم و بیش 47 پتھر بڑے چھوٹے کر کے زمین کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. لیکن زمین پر داخل تو ہوتے ہیں مگر لگنے سے پہلے ہوا میں ہی مسمار کر دیے جاتے ہیں. یہ وجود مقدس جو اس آسمانی آفت کو زمین پر گرنے سے روکتا ہے، میری اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ وجود امام زمان کا. ایک تو یہ چیز. دوسری دیکھیں امام کے وجود کی برکت، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہے. ہم کہتے ہیں سورج سے روشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ اپنے رب کے نور سے زمین روشن ہے. یہی بات جب زیارت جامع کبیرہ میں کی جاتی ہے تو امام کیا فرماتے ہیں کہ زمین جو روشن ہے وہ نور الہی کے جس سے زمین روشن ہے وہ ہم آل محمد کا نور ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ. انسان جب ائمہ کو مخاطب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین روشن ہوتی ہے بِنُورِكُمْ، اے آل محمد آپ کے پاکیزہ نور سے. یہ سورج جو آج روشن ہے، در حقیقت اس سورج کو روشنی دینے والا وجود خود امام زمان کا وجود ہے. اگر مولا نہ ہو سورج تاریک ہو جائے گا. سورج اگر تاریک ہو جائے گا تو زمین پر اگنے والی فصل اور کھیتی ساری کی ساری تباہ ہو جائے گی. کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی کھیتی نہیں ہوگی، کوئی فصل پیدا ہی نہیں ہوگی. زمین کے اوپر اتنی شدید سردی ہو جائے گی کہ انسانوں کے لیے اس سردی کے اندر زندہ رہنا ہی محال ہوگا. مگر امام کا وجود ہے جو اپنے وجود سے سورج کو نور دیتا ہے، وہی سورج کو ملنے والا نور زمین پہ بسنے والی ہر زندہ چیز کو حیات عطا کرتا ہے. یہ امام کا وجود ہے کہ امام اول ایک تو امام کی وجود کی برکت کہ مولا آسمان زمین پہ گر جائے اور آسمان سے کتنی ہی بلائیں زمین پر نازل ہو جائیں، مگر یہ امام کا وجود ہے کہ جو آسمان کو بھی اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے. یہ امام کا ہی وجود ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے سورج بھی روشنی عطا کرتا ہے. درود بھیج دیں مولا کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، درود بھیج دیں مولا کی ذات پر.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہم آل محمد کا وجود ہے جس کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ہماری وجہ سے مولا فرماتے ہیں آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین پہ کھیتی اگتی ہے، زمین سے سبزہ ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے وجود کی برکت سے درخت ہرے رہتے ہیں اور پھلدار ہوتے ہیں، ہم نہ ہو تو نہ درخت ہرے ہو نہ درختوں پہ پھل لگے۔ پھر امام نے فرمایا ہم نے عبادت کی خدا کی تو مخلوق خدا نے اس کی عبادت کی، اگر ہم نہ ہوتے، یہ صادق آل محمد کا فرمان کہا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو زمین پر کبھی خدا کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ یہ مولا ہے کہ برکات اگر اس پہ بات کی جائے تو کئی طولانی نشستیں ہو جائیں گی کہ امام زمان کے وجود کی برکتیں کتنی۔ اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ زمین کو کل تباہی سے بچانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امام زمان کی ہستی ہے۔ زمین سے مراد اس زمین میں موجود ہر چیز، میں ہوں، آپ ہو، میرے اور آپ کے گھر اور مکان ہو، میری اور آپ کی اولاد ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے تمام تر معاملات ہو، ہر ایک چیز اگر قائم ہے، ہر ایک چیز اگر نابودی اور تباہی سے بچی ہوئی ہے تو اس تباہی سے بچانے والی ہستی کا نام بقیت اللہ العظم ہے۔ یہ مولا ہے جو باذن الہی خدا کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن اور امر سے بندگان خدا کو ہر طرح کی تباہی سے امام نے نجات دی۔ تو یہ دو صفات ہیں امام کی، ایک تو مولا کی وجود کی برکتیں کہ جنہیں انسان اگر شمار کرے کبھی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ خلاصہ اگر آپ کو کہوں تو یہ ہے کہ ہر برکت اور نعمت جو کائنات میں، نہ صرف دنیا پہ بلکہ کل کائنات میں جس مخلوق کو بھی میسر ہے وہ نعمت اور برکت امام زمان کے وجود کی وجہ سے۔ اگر مولا نہ ہو تو بندوں کے اور خدا کے درمیان واسطہ فیض منقطع ہو جائے گا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی انفصام لہا واللہ سمیع علیم، کہ دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں، اللہ نے فرمایا کوئی جبر نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، جو طاغوت سے، ابلیس کا انکار کرے، اس کا کفر کرے اور اللہ پہ ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو وہ اللہ کی اس مضبوط رسی سے جڑ جائے گا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی فرماتے ہیں نحنو کلمۃ التقوی ومثل الاعلی والعروۃ الوثقی، کہا کہ تقوی کا بیان بھی ہم آل محمد ہے، نحنو کلمۃ التقوی مثل الاعلی، بہترین نمونہ بھی ہم ہیں، اور اللہ کی وہ رسی جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، اور کوئی نہیں، ہم آل محمد ہیں۔ عروۃ الوثقی اہل البیت، یہی عروۃ الوثقی امام زمان کا وجود ہے جو آج مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے خالق سے جوڑے ہوئے، وصل کیے ہوئے۔ اگر یہ امام زمان کا وجود درمیان سے نکل جائے تو دراصل اللہ کی وہ نعمات جو دمادم ہر لحظے اور ہر لمحے مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں، یہ نعمات پہنچنا ہی بند ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، اگر سانس ہم لے رہے ہیں تو یہ سانس بھی امام زمان کے وجود کی برکت سے لے جائے۔ اگر میری اور آپ کی آنکھوں میں بینائی ہم دیکھ رہے ہیں، میرا اور آپ کا دیکھنا بھی امام کے وجود کی برکت سے۔ اگر آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میرا بولنا آپ کا سننا امام کے وجود کی برکت سے ہے۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے زمین پر
اور کل کائنات میں موجود ہر وجود کی زندگی امام زمان کے وجود کی برکت سے ہے. مرہون منت ہے. ہر وجود اگر امام زمان نہ ہو تو یہ جو چشمہ حیات ہے یہ چشمہ زندگی کا خشک ہو جائے گا. درود بھیجتے مولا کی ذات پر. دو صفات ہو گئی. برکت یعنی وہ برکت کے جس کی وجہ سے تمام برکت ہے. نعمت امام کا وجود، وہ وجود نعمت، وہ نعمت کہ جس کی وجہ سے تمام تر نعمت ہے. اور امام کا اپنے شیعوں کی اور ہر وہ شخص کے جو ہدایت کا طلبگار ہو. واقعات بھرے پڑے، بہت طولانی ہو جائے گی گفتگو، لیکن ہر وہ شخص کے جو ہدایت کا طلبگار ہو امام علیہ السلام اس کی ہدایت کرتے ہیں. راہبر معظم سے جا کے پوچھ، وہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی مجھے سلطنت کے ملک کے امور کی باغ دوڑ سنبھالنے میں چلانے میں مشکل ہوتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کوئی چیز، میں فوراً جاتا ہوں مسجد جمکران 2 رکعت نماز پڑھ کے امام زمان سے توسل کرتا ہوں، وہی بیٹھا ہوتا ہوں کہ میری مشکل وہیں پر حل ہو جاتی ہے. یہ امام کہ مولا کے ساتھ اگر ہم متوسل ہو جائیں. مگر اس وجود کے سلسلے میں دیکھیے ذمہ داری کیا ہے میری اور آپ کی. میں نے چند ایک ذمہ داریاں پہلے بھی عرض کی تھی. ایک ذمہ داری جو ہر شیعہ کی، ہر امام زمان کے ماننے والے کی، ہر اس شخص کی جو امیر المومنین اور آپ علیہ السلام کی اولاد کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام زمان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے. امام کی طرف لوگوں کو دعوت دے. کس طرح سے دعوت دے؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرے، امام زمان کے فضائل کو بیان کرے، امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرے، آل محمد علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کرے. اور بذات خود خدا کی قسم یہ عالی ترین عبادت ہے، عالی ترین عبادت ہے. مثلا امیر المومنین کی فضیلتیں خود رسول اللہ نے فرمایا، کہا کہ کوئی شخص میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کو دل سے مانتے ہوئے بیان اگر کر دے تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ بخش دیتا ہے. پھر فرمایا جو سن لے خدا اس کے کانوں کے گناہ کو بخش دے گا، جو میرے بھائی علی کی لکھی ہوئی فضیلت کو دیکھ لے اللہ اس کی آنکھوں کے گناہ بخش دے گا. اور کہا کہ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کی فضیلت کو لکھ دے، کاغذ قلم اٹھائے اور وہاں پہ لکھ دے، مثلا 3 لفظ ہیں، ذکر علی عبادہ، یہ رسول کی حدیث ہے اور علی کی فضیلت ہے. یہ 3 لفظ اگر کوئی انسان کسی قلم سے کسی صفحے پر لکھ دیتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. پھر یہ ہے فضیلتیں امیر المومنین کے اور اس کا بیان اور اس کا ثواب. لیکن دیکھیے مولا امیر المومنین کی فضیلت اگر بیان کرنے کا یہ ثواب ہے تو آپ لوگ کسی طرح کے کوئی شبے میں نہ رہنا. ہمیں کسی شبے میں رہنا چاہیے کہ امام زمان کی فضیلت بیان کرنے کا ثواب اس سے کم تو ہوگا نہیں ہوگا. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مولا کا وجود مقدس جو ہے وہ اسی طرح سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند اور وارث ہے اور اسی مقام امامت پہ جس پہ خود امیر المومنین تھے اور انہی فضائل اور کمالات کا حامل ہے جن فضائل اور کمالات کے حامل خود مولا امیر المومنین تھے. اگر مولا امیر کائنات علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے تو جان لیں کہ خود امام زمان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میرا یہ ذکر کرنا، آپ کا یہ ذکر سننا یا آپ کا مولا کا ذکر کو بالکل بپا کرنا اور لوگوں کے درمیان بیان کرنا، حتیٰ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے کوئی ایسی چیز لکھ دینا کہ کسی حتیٰ ایک شخص کی بھی توجہ وقت کے امام کی طرف ہو جائے تو وہ کام میرا اور آپ کا بہترین عبادت شمار ہوگا، بہترین عبادت شمار ہوگا. اور دیکھیے یہ ایسی چیز ہے فضائل کا بیان کرنا، اہل البیت علیہ السلام کی، خود امام زمان علیہ السلام کے فضائل کا بیان کرنا، یہ وہ چیز ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے زخمی اور دکھی دل کو مرہم عطا کرتی ہے. بی بی کے دل پہ مرہم جا کے رکھتی ہے اگر کوئی شخص آج کے دور میں امام زمان کی مظلومیت کو بیان کرتا ہے، آج کے دور میں کسی شخص کو وقت کے امام کی طرف متوجہ کرتا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ خود اس پر دلیل رسول اللہ کی حدیث ہے.
جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو بی بی سلام اللہ علیہ نے دیکھا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ بابا آپ جدا ہو جائیں گے، بابا اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، تو بی بی رسول اللہ کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئی، بابا کے فراق میں رسول اللہ کو جاتا دیکھ کے جب بی بی نے گریہ کیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ میری لخت جگر آپ گریہ کیوں کریں؟ تو عرض کی بابا آپ کے بعد دین کی اور حق کی ویرانی کو دیکھ رہی ہوں، وہ چیز دیکھ کر میں رو رہی ہوں۔ حق آپ کے بعد اٹھ جائے گا، دین آپ کے بعد ویران ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ قلب زہرا کی تسلی کے لیے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے میری لخت جگر، اے میری دختر، تمہاری نسل میں سے مہدی آئے گا جو ہر گمراہی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ بی بی کی دل کی تسلی۔ رسول اللہ اور بھی کلام فرما سکتے تھے، صبر کا کہہ سکتے تھے، اجر کا کہہ سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کا کہہ سکتے تھے، بی بی کے مقام کا کہہ سکتے تھے، ہزار باتیں ایسی ہو سکتی تھی کہ جو رسول اللہ بی بی کے دل کی تسکین کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کلام کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کلام کرتے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ کس بات سے حضرت زہرا کے دل کی تسکین ہوئی؟ مہدی زہرا کے تصور سے، امام زمان کے تذکرے سے۔ رسول اللہ نے بی بی کے دل کو تسکین دی امام زمان کے تذکرے سے، اس وقت کہ جب امام زمان دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر آج کوئی شخص امام کا تذکرہ کرتا ہے کتنا حضرت زہرا کا دل ٹھنڈا ہوتا ہوگا، کتنی بی بی کے دل کو تسکین ملتی ہوگی۔ دیکھیں بی بی کا کیا دکھ تھا جس کے لیے حضرت زہرا نے جان دی؟ حضرت زہرا کا دکھ یہ تھا کہ لوگوں نے رسول کے بعد علی کو چھوڑ دیا، یہی تھا نا، یہی دکھ تھا نا کہ جب امیر المومنین ایک مرتبہ آئے گھر میں، روایت کا جملہ ہے کہ بی بی نے دیکھا علی کے چہرے پہ اداسی ہے، دوڑ کے بی بی گئی علی کے پاس، کہا کہ یا علی یہ جملہ سنیے گا، کہا کہ یا علی میری جان آپ پہ قربان۔ کون ہے حضرت زہرا؟ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، افلاق کو خلق نہ کرتا۔ کہا کہ پھر اگر علی نہ ہوتے آپ کو خلق نہ کرتا۔ تیسرا جملہ عجیب ہے، فرمایا اگر زہرا نہ ہوتی تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ زہرا صرف ایک مرتبہ دیکھا علی کا چہرہ اداس ہے، دوڑ کے گئی، یا علی میری جان آپ پہ قربان، کیوں اداس ہے؟ کہا زہرا لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہا کہ بات اب اس سے بڑھ کے آگے چلی گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ یہاں سے زہرا سلام، دکھ یہ تھا زہرا کا کہ لوگوں نے علی کو چھوڑا، اور بی بی نے صرف کہا نہیں کہ یا علی میری جان آپ پہ قربان، علی کے لیے زہرا نے اپنی جان قربان کر دی، علی کے لیے، وقت کے امام کے نصرت کے لیے زہرا نے اپنی جان قربان کی۔ آج خدا کی قسم حضرت زہرا اگر ہوتی تو امام زمان پہ اپنی جان قربان کر دیتی، اس میں کوئی شک نہ رکھیں آج آپ کہ اگر بی بی موجود ہوتی تو امام زمان پہ اپنی جان کو فدا کرتی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں علی کے بعد جب سید الشہداء پہ مصیبت آئی ہے تو ہم نے کتنے علماء سے سنا ہے کہ حضرت زہرا شب عاشور جا کر مقتل حسین کو صاف کر دیا۔ میں نے آیت الانصاریان سے سنا کہ جب سید الشہداء کا سر مبارک قلم ہوا ہے نا تو 3 صدائیں کربلا میں گونجی ہیں۔ ایک جبرائیل کی صدا تھی، اس نے کہا کہ حسین کو قتل کر دیا۔ ایک خیموں سے زینب کبریٰ اور بہنوں کی صدائیں تھی کہ ہمارا بھائی مارا گیا۔ تیسری آیت الانصاریان نے لکھا کہ امام کی مقتل گاہ سے آواز آئی کہ میرے لال تجھے انہوں نے قتل کر دیا۔ بی بی نے جان دی نا۔ اگر کربلا میں حضرت زہرا ہوتی تو کربلا میں بھی حضرت زہرا اپنی جان قربان کرتی۔ آپ دیکھیں حضرت زینب کبریٰ نے کیا کہا امام حسین کو؟ کہا کہ اگر عورتوں پر خدا جہاد ساکت نہ کرتا تو میں اپنی 1000 جان حسین تجھ پہ قربان کرتی۔ یہ ہے وقت کے امام کی جان کی قیمت
کہ فاطمہ زہرا بھی ہو تو اپنی جان اس پہ قربان کر دے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بھی ہو تو اپنی جان کو قربان کر دے. آج امام زمان پر بھی حضرت زہرا اگر ہوتی خدا کی قسم اپنی جان کو قربان کر دیتی. لیکن ہماری غفلت ہے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم امام زمان سے غافل ہیں، اور ہماری غفلت حضرت زہرا کے دل کو اذیت دیتی ہے. ایران کے علماء میں شخصیت گزری آیت اللہ سید میر جہانی، یہ واقعہ باقاعدہ نقل ہوا ہے، اور ایک کتاب ہے کہ عنایات امام زمان بالطلاب، کہ طلباء پر، دین کے جو طالب علم ہیں ان پر امام زمان کی کیا عنایات. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیت اللہ میر جہانی کو خواب میں حضرت زہرا کی زیارت ہوئی، سید تھے، بی بی کی زیارت ہوئی، تو بی بی نے 3 اشعار سید میر جہانی کو سنائے، 3 اشعار، جن میں سے جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں ایک شعر یاد تھا، اور وہ ایک شعر انہوں نے نقل کیا، اور وہ شعر یہ تھا کہ دلی شکست تر در ان زمان از من کسی نبود، در ان زمان دل فرزند من شکست تر ہے. کہا کہ اس زمانے میں جب میں دنیا میں تھی تو میرے دل سے زیادہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا نہیں تھا، میرے دل سے زیادہ کسی کا دل زخمی نہیں تھا. لیکن اگلا جملہ بی بی نے اس سے بھی بڑی مصیبت کا تھا، کہا کہ آج اس زمانے میں میرے مہدی کا دل مجھ سے بھی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، میرے مہدی کا دل مجھ سے بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو حضرت زہرا کے شکستہ پہلو کی اذیت تھی اس سے بھی زیادہ آج امام زمان کی اذیت ہے. جو بی بی کو، امیر المومنین کو ہاتھ میں اور گلے میں رسن باندھنے کی اذیت تھی اس سے بھی زیادہ آج امام زمان کو اذیت ہے. جو بی بی کے ہاتھ پہ تازیانے اور چہرے پہ تماچے لگنے کی اذیت تھی اس سے بھی کہیں زیادہ اذیت آج امام زمان کو ہے. جو حضرت زہرا کے بدن میں لگے ہوئے میخ کی، کیل کی اور جلتے ہوئے در کے گرنے کی اذیت تھی اس سے بھی زیادہ اذیت آج امام زمان کو ہے. جو بی بی کے اوپر جلتا در گرنے اور 40 بندوں کے زہرا کو پل بنا کے گزر جانے کی اذیت تھی اس سے بھی زیادہ اذیت آج امام زمان. اگر میں اور آپ آج امام زمان کا تذکرہ کریں، لوگوں کو بتائیں، منجی عالم بشریت، آج لوگ بڑے مایوس ہیں. سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، سید ہاشم صفی الدین شہید ہو گئے، حاج قاسم شہید ہو گئے، ابو مہدی مہندس، یحییٰ سنوار، اسماعیل حنیہ شہید ہو گئے. سب لوگ مایوس. تشیع انتہائی مایوسی کے اندر چلا گیا. سینکڑوں شہادت ہے، 40,000 سے زیادہ نفر ایک سال میں غزہ میں شہید ہو گئے. 42,000 سے زیادہ آج کی جو اطلاعات ہیں، 42,000 سے زیادہ جو شہید ہو گئے، 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہے. غزہ 50 سال پیچھے چلا گیا، وہاں پہ کوئی علاقہ رہنے کے قابل نہیں ہے. میں خاتون کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا پچھلے 9 مہینوں میں میں نے اپنے 3 بچوں کے ساتھ، جن میں 2 بیٹیاں تھیں، کہا کہ پچھلے 9 مہینوں میں میں نے 5 مرتبہ اپنے گھر کو تبدیل کیا ہے. گھر نہیں، خیمہ تھا، صرف خیمہ تھا. 5 مرتبہ تبدیل کیا جان کے خوف میں. کھانے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ملبے کے اندر دفن ہیں. آپ جا کے ویڈیوز دیکھیں، دل پھٹ کے رہ جاتا ہے. خدا نہ کرے کسی کی اولاد اس حال میں. میرا اور آپ کا دل شکستہ ہوتا ہے. آپ بتائیں امام زمان کا دل پہ کیا گزرتی ہے؟ کیا امام کو یہ چیز منظور ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا گزرتی ہے. امیر المومنین کے دور میں حاکم شام کی طرف سے کچھ بندے، انہوں نے جا کے مولا کی سلطنت میں حملہ کیا، اور ایک امام کی سلطنت میں موجود، امام کی حکومت میں موجود ایک کافر خاتون کے گھر میں داخل ہوئے، اور کچھ نہیں کیا، اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے پاؤں سے پازیب کو کھول کے لے گئے. بس جب مولا امیر المومنین کو یہ خبر ملی نا، تو امیر کائنات نے فرمایا اگر یہ بات سن کر، توجہ کیجئے اس میں، کہا اگر یہ بات سن کر کوئی مومن غیرت سے مر جائے تو اسے الزام نہ دو. کافر عورت کے پاؤں سے کسی نے جا کے
پازیب اتار لی. یہ اتنا سخت تھا امیر کائنات کے لیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس بات پہ غیرت مند انسان کو مر جانا چاہیے. اب سوچ لیں کہ جہاں پہ مائیں اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں, شوہر مارے گئے ہیں سالہ سال سے مل نہیں رہے. میں نے ایک آج خبر دیکھی ہے, آپ کو آخری چیز بتا دیتا ہوں کہ خود غزہ کے رہنے والوں نے بات نقل کی کہ اسرائیلی لوگ آئے, اسرائیل کے فوجی, انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا. انہوں نے کیا کیا, ماؤں سے سب کی سب ماؤں سے بچے چھینے اور سب کو اٹھا کے ان گڑھے میں ڈال دیا, اور اس کے بعد اپنے ٹینکس جو تھے, اپنے ٹینکس ان گڑھے کے گرد گھماتے رہے, اتنا کہ غبار اٹھا کہ گڑھے کے اندر بچے سارے نظر آنا ہی بند ہو گئے اور مائیں ساری دیکھ رہی تھی. پھر یہ دہشت بپا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, بچے اٹھائے, وہ بچے ماؤں کو نہیں دیے, اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیے. جس کے ہاتھ میں جو بچہ آئے وہ اٹھا کے لے جائے. اور اس کے بعد بچے اتنی وحشت زدہ مائیں, کسی ماں کے ہاتھ میں کس کا بچہ آیا, کسی کے ہاتھ میں کس کا بچہ آیا, اور پھر انہوں نے کیا کیا, ظلم زبردستی سے انہیں بھگایا وہاں سے. اب وہ مائیں کیا کر رہی ہیں, اپنے ہاتھ میں غیر کا روتا ہوا بچہ اٹھا کے گھوم رہی ہیں اور اپنے بچے کو کسی اور کی گود میں تلاش کر رہی ہیں. یہ سن کہ علی اگر ایک پازیب کے لٹنے پہ مرنے کی بات کر رہے ہیں تو سوچیں اس ظلم پہ امام زمان کے دل پہ کیا گزر کہ مولا کا دل کتنا زخمی ہے. اس زخمی حالت میں امام کا تذکرہ, مولا کی یاد, چاہے یہ 30-40 نفر ہوں, 50 نفر ہوں, یا میں اور آپ گھر میں بیٹھ جائیں, میں اپنے بچوں کو کچھ بتا دوں, اپنی بیوی کو کچھ بتا دوں, اپنے کسی دوست کو جو سننے والا اسے بتا دوں, میرا ایک ایک جملہ امام زمان کے زخمی دل پہ جا کے مرہم, میرا ایک ایک جملہ حضرت زہرا کے شکستہ دل پہ جا کے مرہم. دعا کریں کہ خداوند متعال امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بقیت اللہ اعظم کے وجود کے نسبت ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ساری نہیں تو کچھ نہ کچھ ہم ادا کر کے مولا کے مبارک دل پر مرہم رکھیں اور آپ کے دل کی تسکین اور سکون کا باعث بنیں. بابا سے بلند صلوات.